تو اصل کانسیپٹ یہ ہے. سمجھ گیا. اچھا ایک اور بات عثمان بھائی کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو گئے تھے عامل کے پاس اور مسئلہ حل ہو گیا, تو آپ تو کہہ رہے ہیں جانا نہیں چاہیے, تو ہم تو گئے مسئلہ تو حل ہو گیا, تو یہ کیا ان کو کیسے سمجھائیں؟ یعنی سمپل یہ ہے کہ ہمیں تو فائدہ ہوا بلیک میجک والے کے پاس جا کے, آپ کو ہوا یا نہیں ہوا, ہمیں تو فائدہ ہوا ہے نا. صحیح, میرا تو کام بن گیا جادو کے. دیکھیں سب سے پہلے علی بھائی سمپل بات یہ ہے کہ فائدہ مقصد نہیں ہے. دنیا میں ہمارا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ رب العزت کی عبادت ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اس لفظ کو ہی نہیں سمجھتے کہ عبدیت کیا ہے. صحیح. عبد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. صحیح ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیتا ہے. صحیح. اچھا آزمائش آتی ہے بندے کے پاس, یہ فوری بھاگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس, فرق محسوس ہوتا, کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا. بھئی تیرا مقصد دنیا میں صرف فائدہ حاصل کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے؟ سبحان اللہ. جب آزمائش آئی ہے اس موقع پہ اللہ آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں, یہ کس طرف جاتا ہے؟ صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث مسند احمد میں 7 نمبر جلد میں وہ ہے. کیا کرتے ہیں کہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھنکھارتے تھے, تھوڑی سی آواز نکالتے تھے. کہتے وہ آئے, اب گھر میں داخل ہوئے تو ایک بڑھیا مجھے دم کرنے آئی ہوئی تھی. کہتے میں نے انہیں اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دیا ان کے ڈر کی وجہ سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گلے کے اندر ایک دھاگا دیکھتے ہیں تو میرا دھاگا اتار دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے. دھاگے پہننا, تعویذ پہننا, محبت کے عمل کرنا, یہ شرک ہے. صحیح. تو دوسرا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد اس سے پاک ہے, آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. تو اب سیم جملہ جو عام معاشرے میں کہا جاتا, ان کی وائف نے بھی کہا. انہوں نے کہا آپ ایسے ہی نہ کہیں, میں تو ایک یہودی کے پاس دم کروانے گئی تھی, میری آنکھ پھڑک رہی تھی, جب وہ دم کرتا تو میری آنکھ پر سکون طاری ہو جاتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیطانی عمل تھا. عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, جن کی تربیت نبی پاک نے کی, وہ شخص بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے لائیو لیکچر لینے والے فقیہ الامت, ٹھیک ہے, وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سکون ملا میری آنکھ کو, اور اس سے متاثر ہونے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو شریعت کہتی, وہ شیطانی عمل تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب سب سے پہلے شیطان آپ کی آنکھ پہ ہاتھ مارتا, جب آپ دم کرواتی تو اپنا ہاتھ روک لیتا. تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ بیسیکلی یہ شیطان ہی آپ کو اس جادوگر کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. اس کا سب سے پسندیدہ عمل شرک ہی تو ہے, شرک ہی تو کروانا ہے. جب آپ نے شرک ہی کر لیا تو وہ کیوں تنگ کرو, آپ تو اس کے سگے بھائی ہوئے نا. آپ پہ اس نے جادو کیا, آپ شرک کی طرف چلے گئے, وہ کیوں تنگ کرے آپ کو؟ وہ کہے گا جناب سلوٹ ہے آپ کو, آپ تو میرے ساتھ. آپ ہی نے ایک بار شاید بتایا تھا نا, ایک شخص نماز پڑھتا تھا, وسوسے بڑے آتے تھے, تو شاید آپ نے کہا, کسی عالم نے کہا کہ یہ تو دلیل ہے کہ تمہاری نماز اچھی ہے. جی, کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو وسوسے کیوں آنے, وہ تو کام شیطان کا آلریڈی کر رہا ہے, تو شیطان اسے کیوں تنگ کرے گا؟ شیطان تو تنگ ہی اسے کرتا ہے جس سے خطرہ ہے. تو یہ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سمجھاؤں اور آڈینس کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ شیطان کا مین مقصد ہے ہم سے شرک کروانا, ہمارا عقیدہ اللہ کے حوالے سے ویک کرنا. عقیدہ ویک ہو جائے گا, ہماری بیس ویک ہو جائے گی. جب ہماری بیس ویک ہے پھر وہ ہمیں ہاتھوں چنے چبوائے گا, ناکوں چنے چبوائے گا, اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے چنگل میں پھنسائے گا, اور بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ہماری بیس ہلا کے رکھ دیا. پھر وہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا, پھر وہ ہمیں نیچ بھی دکھائے گا, نیچ دکھا کے ہنسے گا کہ یہ ہے تمہاری اوقات انسانوں, کہ تم مرغی جو ہے وہ اس کا ذبح کر کے وہ نہر میں پھینک رہے ہو, پتہ نہیں غلیظ گندی حرکتیں تم کر رہے ہو. تو ہنستا ہوگا وہ تو انسانوں کی ایسی جو ہے وہ حرکتیں دیکھ کے. علی بھائی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ لاہور سے ایک فیملی آئی, میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, سمجھدار تھے, ان کے ہسبینڈ اچھے لیول کے آفیسر رہے تھے. صحیح. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں سمجھدار لگ رہا ہوں آپ کو؟ صحیح. میں نے کہا بالکل آپ سمجھدار لگ رہے ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں. صحیح. تو کہتے پھر میں آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ بتاؤں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. صحیح. میں نے کہا جی بتائیں آپ. میں تو بڑا تعجب سے ان سے کہا, کہتے میری وائف کو کوئی پرابلم تھا جو خواتین کا خاص پرابلم ہوتا ہے, تو وہ چل رہا تھا. تو اتنا مسئلہ تھا کہ 2-3 منتھ مسلسل اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا, اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی, بلیڈنگ کا ایشو تھا, اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ بیچاری جس طرح بکرا ذبح کر دیا جائے اتنی تکلیف میں مبتلا تھی, دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے. بہرحال کہتے ہم نے ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا, دم شام بھی کروائے,
داخل تھی تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ایک عیسائی عمل ہے، لاہور میں ہی ہے اور اس کی 90 سال ایج ہے، آپ اس کے پاس ایک بار چلے جاؤ دم کروانے، میرے کہنے پہ ایک بار. کہتے اس نے اتنی منتیں کی، ہم نے کہا چلیں یہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں، عیسائی ہے پھر کیا ہوا. کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر سے نا جھوٹ بولا، وہ ہسبینڈ اس کے کہتے ہیں کہ میری نا وائف ذرا ہاسپٹل میں رہ رہا ہے کہ تنگ آ گئی تو میں اس کو تھوڑا سا باہر گھما کے لے آؤں ذرا ذہن فریش ہو جائے. کہتے جانا ہم نے دم کروانا تھا. عثمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے کے نکلے، میں اس عامل کے پاس گیا، وہ سگریٹ پی رہا تھا. اچھا. کہتا میں پڑھا لکھا لگ رہا ہوں. پھر اس نے پوچھا، کہتے مجھے اس نے کہا ہاتھ آگے کرو. کہتے میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے سگریٹ کی وہ راکھ تھی میرے ہاتھ پہ پھینکی. کہتا کھا لو. اللہ. کہتا میں نے کھائی، میں کتنا ماشاءاللہ سمجھدار لگ رہا ہوں، میں نے کھائی. کہتا جب پھر کہتا اس کے بعد کیا ہوا، میری وائف کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا اور وہی سگریٹ پیتے ہوئے دھواں تھوڑا سا اس طرف پھینکا. اس نے کہا لے جاؤ. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا اتنا سا کام تھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے عثمان بھائی آپ حیران ہوں گے، میں وہاں سے نکلا، میری وائف کو وہ والی بیماری ایسے تھی جس طرح کبھی ہوئی نہیں. اچھا کہتے ہم گھر پہ آ گئے، رستے میں 2 دن 3 دن ہاسپٹل چلے گئے، بالکل اس کے بعد نہیں ہوئی بیماری. صحیح. اچھا میں نے اس سے پوچھا، اب ان کا کوئی اور مسئلہ تھا جو میرے پاس ہے. میں نے کہا صحیح بتائیں اگر آج وہ ہے زندہ. کہتے نہیں وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا اگر زندہ ہوتا تو کہتا یقیناً ایمان میرا اجازت نہیں دیتا لیکن میں اس کے پاس ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ صحیح. کہتا ایمان ہی ڈیمیج ہو گیا عثمان بھائی. میں نے کہا یہ ٹھیک تھا جو آپ نے کیا. کہتے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے میں نے غلط کیا لیکن میں نے کیا. یعنی ہم اپنی آسانی کے لیے، ہم اپنے سکون اور سہولت کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں.